في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. قرآن مجید کا انداز انتہائی فطرتی انداز ہے. جیسے جیسے حالات و واقعات پیش آتے رہے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، اور زیادہ تر سورہ توبہ کا جو موضوع ہے وہ جنگ تبوک کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی، چونکہ اس جنگ میں مختلف کردار تھے. ان میں سب سے بھیانک جو کردار تھا وہ منافقین کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی علامات اور ان کے کردار کو بالکل واضح کر دیا، اور پھر ان کے بارے میں جو آخری پابندیاں تھیں وہ بھی لگا دی. ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، ان کے لیے دعائے بخشش بھی نہیں کرنی. اور پھر چونکہ ان کی مختلف اقسام تھی، مختلف قسم کے لوگ تھے، ان کا ذکر بھی کیا. اب اہل ایمان کا اگر ذکر نہ ہوتا بیچ میں، جو خالص مسلمان تھے اور انہوں نے ایمان کو اور ایمان کے تقاضوں کو دل جان سے سمجھا بھی تھا اور اس کے اوپر عمل پیراؤ بھی ہوئے تھے. دیکھیے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان سے اس کی جان اور اس کے مال کا تقاضا کر سکتے کہ اپنی جان بھی دو اور اپنا مال بھی دو. کسی بھی لمحے یہ تقاضا ہر ایک مسلمان سے کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. جنگ تبوک کے تناظر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ تقاضا کیا کہ نکلو، اپنی جانیں بھی پیش کرو، اپنا مال بھی پیش کرو. انفروا خفافا وثقالا، جیسے بھی تمہاری حالت ہے نا نکلو. اور جنہوں نے اس تقاضے کو سمجھا اور ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. تو آپ نے فرمایا ما اجد ما احملکم علیہ، لمبا سفر ہے، میرے پاس سواری نہیں، میں کیسے تمہیں اٹھا کے لے جاؤں. تولوا واعینہم تفیض من الدم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بھیجا کہ بھئی میرے پاس وسائل نہیں کہ تمہیں میں اٹھا کر ساتھ لے جاؤں، تو جب وہ پلٹ کر جا رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشک بار، یعنی انہوں نے اس تقاضے کو دل و جان سے سمجھا تھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایک چیز ان کے پاس تھی، مال نہیں تھا، جان پیش کرتی. حضور ہمیں ساتھ لے جائیں، ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک خوشخبری ذکر کی، بہت بڑی خوشخبری، اور قرآن مجید میں اس سے بڑی خوشخبری موجود نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے انفسہم، ان کی جانوں کو، وہ اموالہم، اور ان کے مالوں کو. کس کے بدلے؟ لہم الجنہ، اس کے عوض کے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا وہ خوبصورت یہ تقاضا ہے کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ مجھے بیچ دو، یہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ اس کے بدلے جنت دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مومن کے لیے کوئی بڑا جو نا وہ انعام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. اللہ اکبر. اور پھر دونوں صورتوں میں فرمایا ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں، کفار کی گردنیں اڑاتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں. دونوں صورتوں، یعنی غازی بن کر آ جائیں تب بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور شہید ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اچھا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے
یعنی کتنا پکا وعدہ ہے، یعنی انسان نے اگر اس کا ریکارڈ دیکھنا ہو، اس کی دستاویز دیکھنی ہو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی، تو کہاں پر ہے؟ فرمایا وعدن علیہ حقا، اس پر یہ سچا وعدہ کیا گیا ہے، فی التوراتی، تورات میں بھی، والانجیلی، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن مجید میں بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر جگہ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے، کون ہے جو زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسان اپنے وعدے کا پابند ہو سکتا نہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا، تم خوشخبری حاصل کر لو، خوشی مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اپنے اس معاملے کی، اپنی اس بے کی جس کا تم نے بے کی ہے، اپنی اس تجارت کی جو تم نے تجارت کی ہے، اپنی اس سودے کی جو تم نے سودا کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر یہ جو جذبہ ہے نا جافشانی کا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے؟ فرمایا التائبون، جو توبہ کرنے والے۔ توبہ انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت عمل، اور کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا۔ کسی بھی لمحے انفرادی طور پر جب اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، اور اجتماعی طور پر جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ توبہ کرنے والے، العابدون، اور عبادت کرنے والے، والحامدون، اور اس کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اور جہاد کرنے والے۔ سائحون، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ مجھے سیاحت کی اجازت دی جائے، سیر و تفریح کی اجازت دی جائے، تو آپ نے فرمایا السیاحت فی امتی الجہاد، میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد ہے، میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور بعض روایات میں جو نا وہ آیا ہے کہ السائحون الصائمون، جو نا وہ روزہ رکھنے والے۔ لیکن جو پہلے دو مفہوم ہیں، ایک جہاد اور ایک ہجرت، ایک جہاد اور ایک ہجرت، جناب وہ یہ کیا ہے؟ السائحون، کہ جو سیاحت سے مراد ہجرت کرنے والے، اور کیا ہے؟ جہاد کرنے والے۔ یہ زیادہ قرین قیاس ہے روزے داروں سے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے۔ وبشر المؤمنین، فرمایا کہ ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ یہ گویا کہ انسان کی زندگی کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ توبہ، ظاہر ہے کہ انسان گنہگار ہے، جب بھی انسان سے لغزش اور خطا ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو جائے۔ پھر عبادت، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقاضا، اولین تقاضا انسان سے عبادت ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا، یہ انسان کا حق ہے کہ اس مالک کی حمد و ثنا بیان کرے جس نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر دنیا میں، یعنی اس میں بعض صفات ایسی جس کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دو چیزیں، ایک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ہر ایک مومن کا کیا ہے؟ کردار ہے، ہونا چاہیے، اور تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت، یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔